لیکن کوئی بات آپ کی پی ٹی وی سے بھی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے. ہاں آپ اور ایک دن میں ہوتی ہے, پہلے سسپینشن نہیں ہو ہوتی ہے. سکتی. آپ صبح سسپینشن کرتے ہیں, پھر فون آتا ہے ایک آئینی ادارے سے یا دفتر سے کہ نہیں ٹرمینیشن کریں. مجھے کہا گیا, میرے دوست جو ہمارے دوست ہیں, برخوردار ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان میں سے بڑے نامور وکلا ہیں, انہوں نے کہا دادا بس اجازت دے دیں, یہ تو سسپینڈ ہوتا ہے سیدھا سیدھا. میں نے کہا میں نے پی ٹی وی کرنا ہی نہیں تھا, پہلے بھی میں نے پتہ نہیں کس کس کمپلشن کے تحت اس کو جوائن کیا تھا, کتنا مجھے مورلی زور لگوا کے جوائن کیا گیا تھا. میرے پاس تو اتنی انرجی نہیں ہے کام کرنے کی. مین یو ور ناٹ ولنگ. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا نہ مڑ کے دیکھا. اچھا, مطلب یہ نہ ہوتا تو شاید میں کئی ماہ سے یہ کنسیڈر کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دے دے, میں نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اچھا, آپ نے, میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے معافی بھی مانگ لی, ٹرمینیشن بھی ہو گئی ہے. دیکھیے معافی میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے مانگی. بالکل ٹھیک ہے. میں کسی کی بدمعاشی سے نہیں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے اس ملک کے اندر آرٹیکل 6 بھی بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور مشرف کے دور کے عروج کے اندر بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی کرے, اور بابا میں بھگت آیا ہوں, تم آرٹیکل 6 کیا لگاؤ گے میرے سے. ٹھیک ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار کے مامے بنتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہو گئے. جو لوگ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں وہ بھی بے نقاب کر دیے ہم نے. تو ایک چکر کے اندر میں اتنے چھکے لگایا, کافی چیزیں آپ مجھے اپریشیٹ تو کریں نا یار اس بات کے اوپر. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے جو کیا, دیکھیں معافی مانگنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا دل چاہیے. میں نے معافی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے مانگی, کیونکہ جب میرا وہ مطلب ہی نہیں تھا جو ترجمہ کر لیا گیا تو مجھے کلیریفائی کرنے. ٹھیک ہے, آپ نے ریموو کر دی ویڈیو, اور میں نے کہا کہ اگرچہ میرا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن رضی صاحب اس وقت جو, لیکن یہ میکسیمم تھا جو میں نے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے میکسیمم کیا. بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں, مسٹیک تو بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے, لیکن آپ سے بھی ایک مسٹیک ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر آ کے بہت سی چیزیں کر لی ہیں. میرا سوال ہے اس وقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اس وقت صوبے آمنے سامنے ہیں. آپ کی بات کو لے کے اگر ہم بات کریں, اس پہ بھی ایک تعصب کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز نہیں اس طرح سے ہینڈل ہونی چاہیے؟ اس چیز کو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اوپنلی. اس سے اور مزید جو ہے وہ نفرتیں کہہ سکتے ہیں بڑھتی ہیں مزید. جو تو ان کو روکنا چاہیے نا. پہلی باتیں ہو رہی ہیں یہ صوبے مزید بنائے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے پی ایم ایل این کو کہا, نہ پنجاب حکومت کو کہا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ٹائم لائن بتانے لگا تھا. میں تقریباً کو 2-2:30 بجے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا سے نکلا ہوں کھانا کھا کے. اچھا. اور جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے آ کے میں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور پھر میں بس میں بیٹھ گیا. میں اپنی گاڑی ڈرائیو نہیں کر کے جاتا, میرے سے اتنی لمبی ڈرائیو ہوتی نہیں. اچھا. اور ڈرائیور میں افورڈ نہیں کرتا, تو لہٰذا میں بس پہ ٹریول کرتا ہوں. میں بس میں بیٹھا اور اس کے بعد جناب مختلف لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ خبر جو تھی وہ نشر کروائی گئی یا کہیں پہ شیئر کروائی گئی. تو اس کے بعد میں رات کو پہنچ گیا. پھر میں نے آگے اپنا سوشل میڈیا دیکھا, اور سوشل میڈیا کے اوپر رات 11 بجے ایک خاتون نے وہ ویڈیو شیئر کی. ٹھیک ہے. اور وہ ویڈیو شیئر ہو کے میں جب کوئی 2-2:30 بجے 3 بجے سونے گیا ہوں تو اس وقت تک اس کے اوپر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا تھا. اور میں جب صبح 6 بجے 6:30 پونے 7 سو کے اٹھا ہوں تو اس وقت تک وہ وائرل بھی ہو چکی تھی اور اس کے خلاف رد عمل بھی آ چکا تھا, اور میں ٹاپ ٹرینڈ بھی بن چکا تھا. ٹھیک ہے. جو لوگ میری حمایت کے اندر کر رہے تھے نا, کیونکہ وہ تو پیڈ لوگوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے تو وہ کر رہے تھے جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, جن سے میں ملا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این موجود نہیں تھی کہیں. پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف ٹرینڈ کرنے میں مصروف تھی. اچھا. جی. وہ اپنے اوورسیز اکاؤنٹ سے میری ٹرمینیشن, میری ہیوملیشن اور وہ سارے شیئر. آپ کو یہ بات سن کے حیرت نہیں ہوئی کہ وہ پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم میں شیئر کیا؟ ٹھیک ہے. میرے پاس نام ہے ان لوگوں کے باقاعدہ,
اور بھڑکے ہیں ان کی یہ چیز کہ ویسے بھی ہم نے اس کو نکلوایا, مطلب باقاعدہ ان کا لیکن یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی. ایک طرف اعترافی بیان موجود. قائمہ کمیٹی میں نہیں آتے, ایک طرف آپ کے حق میں ٹویٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب مجھے نہیں پتا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا یہ جو سسپینشن اور پی ٹی وی سے ٹرمینیشن کا نوٹس جو ہے, یہ پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو اسٹال والٹس ہیں انہوں نے کیا. اچھا پیپلز پارٹی کے ہتھے بعد میں چڑھا اور سب سے آخر میں پی ٹی آئی کے پاس آیا. بعض تو بدخواہوں کا یہ بھی الزام ہے, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کہ یہ کلپ آپ کے ولاگ کا کاٹ کے بھی ادھر سے بھیجا گیا تھا ان کو کہ اس پہ شور مچائیں تاکہ ہم اس کو فارغ کریں. آئی تھاٹ کہ آپ کہیں گے سب سے پہلے پی ٹی نے اس پہ پروپیگنڈا کیا تھا. نہیں, سب سے پہلے پی ایم ایل این نے کیا. اچھا اور مجھے پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر سے یہ بتایا گیا. اچھا ٹھیک ہے, سب سے پہلا پتھر انہوں نے مارا. میں نے ان سے ایک گزارش کی, میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے اصرار کے اوپر میں نے جوائن کیا تھا. علی بھائی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, آج تک مجھے کہیں پہ اپلائی کر کے نوکری نہیں ملی. موسٹلی پاکستان میں اپلائی کر کے نوکری ملتی بھی نہیں ہے. سی این بی سی, ڈان نیوز, بزنس ریکارڈر, ہر جگہ پہ لے جایا گیا ہوں. نیشن, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ پہ جانے کی نا یا لے جائے جانے کی بڑی عجیب و غریب کہانیاں ہیں. مطلب کہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی کہا کہ شاہ جی وہ یار اب میں سوچ رہا ہوں چھوڑ دوں. میں آپ کو بزنس ریکارڈر کی جوائننگ, ثقلین امام صاحب اس وقت بیورو چیف تھے, میں نے کہا سر بس میں اب چھوڑ رہا ہوں صحافت. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ سر تنخواہ ہی کوئی نہیں ہے ادھر نیوز ایجنسی کے اندر. اچھا تنخواہ کا مسئلہ ہے, اچھا چلو میرے ساتھ. شاہ جی نے اپنی گاڑی میں اٹھایا, دفتر لے کے گئے, ادھر جوائننگ لکھ دے. اب ایسے آپ کا کام. میں نے جوائننگ لکھی, نہ مجھے پتا کتنی تنخواہ. اس وقت میری تنخواہ تھی 1300 روپے, اور جو نئے ادارے کے اندر تنخواہ لگی وہ 4500 روپے تھی. آپ کو یہ اب مذاق نظر آتا ہوگا. نہیں اس وقت دوسرے گریڈ کی, پہلے تیسرا جو 3 ویج بورڈ کے تحت 3 گریڈ ہوتے ہیں نا, تو تیسرے گریڈ کی تنخواہ 3200 روپے تھی. تو میری 4500 سے آغاز ہوا, ٹھیک ہے, اگلے ادارے کے اندر. تو یہ ہے, مطلب یہ خاص کرم ہے میرے ساتھ. اچھا میں چاہوں گا یہاں پی ٹی وی پہ میری کبھی خواہش نہیں تھی. ٹھیک ہے, اچھا میں چاہوں گا کہ کچھ فیو منٹس ہیں ہمارے پاس. نہیں, میں یہ بات کلیریفائی کر دوں. پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس سے پہلے میرے اوپر اٹیک کیا. اچھا, میری کردار کشی کی, میرے خلاف ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی, جو ان کی اوقات نہیں ہے بنا سکے, نہیں بنا. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تھا یہ لینے آیا تھا ہم سے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں 2000 کے اندر پی ٹی وی میں اسکرپٹ رائٹنگ کرتا تھا. اچھا, میں جو پی ٹی وی کے پروگرام ہوتے تھے ان کے کرنٹ افیئر کے اسکرپٹ لکھا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت جو افزانہ مجھے 1 گھنٹے کے پروگرام کا اسکرپٹ لکھنے کا ملتا تھا وہ 3200 روپیہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے کے بعد مجھے پی ٹی وی پہ جب بلایا گیا تو مجھے 1 گھنٹے کے پروگرام کا افزانہ انہوں نے دیا 1600 روپیہ. عطا اللہ تارڑ صاحب حیات ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. میں نے صرف انہیں یہ کہا کہ یار آپ نے مجھے 25 سال کے بعد 24 سال کے بعد ریورس کر دیا. یعنی میں 24 سال پہلے پی ٹی وی سے 1 گھنٹے کی جو انگیجمنٹ تھی اسکرپٹ لکھنا یا اپیئر ہونا, اس کے میں 3000 سے 3200 روپیہ لیتا تھا. زیادہ ہوتا تھا, ٹیکس کٹ کے 3200 روپیہ ملتا تھا. ٹھیک ہے, اور آج مجھے 24 سال کے بعد آپ اس سے کی بجائے 1600 روپیہ دے رہے ہیں. اور اس وقت تو 3200 بہت بڑی رقم تھی. جی. تو میں نے ان سے صرف یہ شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے لیے کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ پروگرام آ گیا. اس لیے میں نے خود بھی ریزائن کرنے کا کر لیا ہوا تھا. میرے کئی دوست اس بات کے گواہ ہیں. مجھے صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ اگر انہوں نے مجھے نکالنا ہی تھا, وہ مجھے حکم کرتے, میں خود ریزائن کرنے کے لیے تیار تھا. اور اگر میں نے یہ جاب لینی ہوتی, میں ابھی جا کے عدالت میں پھڈا ڈال کے بیٹھ جاؤں. 1-2 سال تو سٹے میں گزار ہی لوں گا. مجھے نہیں چاہیے. رائٹ, کیونکہ آپ نے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں نے بس یہاں سے کوئٹ کرنا ہے اور چھوڑنا ہے. نہیں, میں نے پی ٹی وی کرنا ہی نہیں.